الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، آج انشاءاللہ عز و جل ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 44 سے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ نبی رحمت شفیع امت تاجدار عرب و عجم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان علی شان کا خلاصہ ہے کہ جو کوئی مجھ پر دن بھر میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، میں کل قیامت کے دن اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید کے پارہ 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 44 میں ارشاد فرماتا ہے، اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ افلا تعقلون۔ ترجمہ کنز ایمان، کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھولتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو؟ تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو؟ یہ آیت مبارکہ ان یہودی علماء کے بارے میں ہے جن سے ان کے مسلمان رشتہ داروں نے اس دین اسلام کے متعلق پوچھا تھا، تو انہوں نے کہا کہ تم اس دین پر قائم رہو، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دین حق اور سچا کلام ہے۔ یا ان یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے مشرکین عرب کو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کی خبر دی تھی اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی ہدایت کی تھی۔ پھر جب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ہے تشریف لائے تو یہ ہدایت کرنے والے حسد سے خود کافر ہو گئے۔ انہیں فرمایا گیا کہ لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھولتے جاتے ہو۔ ناظرین و سامعین، یہاں پر ایک بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اس آیت مبارکہ کا شان نزول تو خاص ہے، مگر اس کا حکم اس کے باوجود عام ہے، اور ہر نیکی کا حکم دینے والے کے لیے اس میں تازیانہ عبرت ہے، یعنی اس آیت مبارکہ میں۔ یہاں ایک بات ہمیں ذہن نشین کرنی چاہیے کہ معمولی فساد اس وقت بہت بڑے فتنے اور تباہی کی شکل اختیار کر جاتا ہے جب اس کا ارتکاب کرنے والے خود وہ لوگ ہوں جو دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، لیکن جب ان کے عمل سے پردہ اٹھے تو معلوم ہو کہ گناہوں کے سب سے بڑے مریض یہی ہیں۔ انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ قول و فعل کا تضاد اور خلوت و جلوت کا فرق دنیا و آخرت میں بہت زیادہ نقصان کا سبب بن سکتا ہے۔ دنیا میں تو یہ اس قدر نقصان دہ ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ کسی کے متعلق یہ تضاد ثابت ہو جائے تو لوگ زندگی بھر اسے منہ لگانا پسند نہیں کرتے، بلکہ ایسوں کے عمل کو دیکھ کر نہ جانے کتنے لوگ ہمیشہ کے لیے دین سے متنفر یعنی دور ہو جاتے ہیں، اور آخرت میں اس کا نقصان کتنا زیادہ ہے اس کا اندازہ ہم اس روایت مبارکہ معجم الاوسط کی روایت مبارکہ سے لگاتے ہیں۔ چنانچہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت مبارکہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، تاجدار کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن کچھ لوگوں کو جنت کی طرف جانے کا حکم ہوگا، یہاں تک کہ وہ جنت کے قریب پہنچ کر اس کی خوشبو سونگھیں گے، اس کے محلات اور اس میں اہل جنت کے لیے اللہ تعالیٰ کی تیار کردہ نعمتیں دیکھیں گے تو وہ ان کو ندا دی جائے گی، انہیں جنت سے واپس لوٹا دو، کیونکہ ان کا جنت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ ندا سن کر وہ ایسے افسوس اور حسرت کے ساتھ لوٹیں گے کہ اس جیسی حسرت کے ساتھ ان سے پہلے لوگ نہ لوٹے ہوں گے۔ پھر وہ عرض کریں گے، یا رب عز و جل، اگر تو اپنا ثواب اور اپنے اولیاء کی تیار کردہ نعمتیں دکھانے سے پہلے ہی ہمیں جہنم میں داخل کر دیتا تو ہم پر یہ زیادہ آسان ہوتا،
اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا میں نے ارادتاً تمہارے ساتھ ایسا کیا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تم اکیلے ہوتے، تنہا ہوتے تو بڑے بڑے گناہ کر کے میرے ساتھ اعلان جنگ کرتے، اور جب لوگوں سے ملتے تو عاجزی اور انکساری کے ساتھ ملتے تھے۔ تم لوگوں کو اپنی وہ حالت دکھاتے تھے جو تمہارے دلوں میں میرے لیے نہیں تھی، اور تم لوگوں سے ڈرتے تھے، مجھ سے نہیں ڈرتے تھے۔ تم لوگوں کی عزت کرتے اور میری عزت برباد نہ کرتے تھے، میری عزت نہ کرتے تھے۔ تم لوگوں کی وجہ سے برا کام کرنا تو چھوڑ دیتے، لیکن میری وجہ سے برائی نہ چھوڑتے تھے۔ آج میں تمہیں اپنے ثواب سے محروم کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے عذاب کا مزہ بھی چکھاؤں گا۔ ناظرین و سامعین، الزواجر عن اقتراف الکبائر، گناہوں کی معلومات کے متعلق بہت ہی پیاری اور جو ہے اچھی کتاب جو ہے، یہ اس میں ایک روایت مبارکہ ہے۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، حضرت سیدنا ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں موت اور مرنے کے بعد ہڈیوں کی بوسیدہ ہونے کو یاد کرنے کے لیے کثرت سے قبرستان آیا جایا کرتا تھا۔ ایک رات میں قبرستان میں گیا، مجھ پر نیند غالب آ گئی، میں سو گیا۔ میں نے خواب میں ایک کھلی ہوئی قبر دیکھی اور ایک کہنے والے کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ یہ زنجیر پکڑو اور اس کے منہ میں ڈال کر اس کی شرمگاہ سے نکالو۔ تو وہ مردہ کہنے لگا یا اللہ عز و جل، کیا میں نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا میں نے تیری حرمت والے گھر کا حج نہیں کیا؟ پھر وہ اسی طرح ایک دوسرے کے بعد نیکی گنواتا جائے گا۔ تو میں نے سنا کہ تو لوگوں کے سامنے یہ اعمال کیا کرتا تھا، لیکن جب تو اکیلا ہوتا تو نافرمانیوں کے ذریعے مجھ سے مقابلہ کرتا، اور تم نے میرا خیال نہ کیا، یعنی لوگوں کا خیال کیا، میرا خیال نہ کیا۔ رب کی عزت کی وجہ سے، رب تبارک و تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے گناہ نہیں چھوڑے، لوگوں کے ڈر کی وجہ سے گناہ چھوڑے، لوگوں کے ڈر کی وجہ سے ایسی برائیاں چھوڑی، لوگوں کے سامنے ایسی برائیاں نہ کرتے، لیکن تنہا ہوتے تو کچھ اور ہوتے۔ ناظرین و سامعین، یاد رکھنے والی بات ہے اور عبرت والی بات ہے اور ایک توجہ کرنے والی بات ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہماری ذہنیت تنہا اور محفل میں کیسی ہونی چاہیے، اس کے بارے میں ہمیں اس روایت مبارکہ میں درس مل رہا ہے کہ جب تنہا ہو پھر بھی، اور جب لوگوں کے سامنے ہو، اپنی حالت کو یکساں بنانے کی کوشش کریں۔ جو اعمال لوگوں کے سامنے کیے جاتے ہیں، تنہا بھی وہ نیک اعمال کرنے چاہیے، اور جب لوگوں کے سامنے گناہوں سے بچتے ہیں تو تنہائی میں تو اس سے زیادہ بچنا چاہیے۔ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین فرماتے ہیں وہ شخص سب سے زیادہ بہترین ہے جس کی تنہائی پاک ہے، جس کی تنہائی اچھی ہے، وہ شخص بہترین ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی تنہائی کو بھی پاک کریں۔ یاد رہے اس آیت کے مراد وعظ و نصیحت کرنے والوں کو تقوی اور پرہیزگاری کا درس دیا جا رہا ہے۔ بے عمل واعظ کو واعظ سے منع کرنا مقصود نہیں ہے کہ تم نیکی کی دعوت دینا چھوڑ دو، تم تبلیغ کرنا چھوڑ دو، یعنی یہ فرمایا ہے کہ جب دوسروں کو نصیحت کرتے ہو تو خود بھی عمل کرو۔ یہی نہیں فرمایا کہ جب عمل نہیں کرتے تو وعظ و نصیحت کیوں کرتے ہو، کیونکہ عمل کرنا ایک واجب ہے اور دوسروں کو برائی سے روکنا دوسرا واجب ہے۔ اگر ایک واجب پر عمل نہیں کرتے تو دوسرے سے کیوں روکا جا رہا ہے؟ معجم الاوسط میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم اس وقت تک دوسروں کو نیک اعمال کرنے کی دعوت نہ دیں جب تک ہم خود نیک اعمال نہ کرنے لگ جائیں، اور ہم اس وقت تک لوگوں کو برے کاموں سے منع نہ کریں جب تک ہم خود برے کاموں سے رک نہ جائیں۔
حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایسا نہ کرو بلکہ تم نیک اعمال کرنے کا حکم دو، اگرچہ تم خود نیک اعمال تمام نہیں کر پاتے، اور برے اعمال سے منع کرتے رہو اگرچہ تم تمام برے اعمال سے باز نہیں آئے۔ یعنی یہ نہیں کہ اگر نہیں کر پا رہے تو نیکی کا حکم کرنا چھوڑ دو، نہیں، بلکہ خود نیکی کرنے کا حکم دو اور اپنی کوشش بھی جاری رکھو کہ میں بھی یہ نیک اعمال کروں، میں بھی یہ کام کروں، مجھ سے بھی بن پڑے کہ میں یہ نیک اعمال خود بھی کروں، دوسروں کو بھی دعوت دوں۔ تو آئیں خود بھی نیکی کی دعوت دیں، اس پر خود بھی عمل کریں، دوسروں کو بھی دعوت دیں۔ اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔